السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر و تشریح بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفسیر و تشریح میں کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یصلون علی النبی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ منسوب ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی تعریفیں کرتا ہے۔ معزز فرشتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف اور خوبیاں بیان کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ یہ دو معنی ہیں یصلون علی النبی۔ جب ہم اس جملے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے تو پھر اس کے دو معنی بن جائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ معزز فرشتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 2 معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھاتا ہے۔ اسی طرح اگلا جو حصہ ہے وَمَلَائِكَتَهُ، اور فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید رحمت فرما، مزید درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند فرما۔ آئیے اب اس آیت کا ترجمہ، اس ٹکڑے کا ترجمہ یہ بن جائے گا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بڑھاتا ہے اور ان کی اچھی تعریفیں کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو حکم دیا، مومنوں کو حکم دیا، اے مومنو صلو علی النبی، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ یہاں پر معنی دعا کرنے کے ہیں کہ تم دعا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ اب وہ دعا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حدیث میں سکھلائی ہے کہ وہ درود پڑھنا ہے تم لوگوں نے۔ وہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیے، کیسے تم نے کہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سلام بھیجو، سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو۔ درود کیسے پڑھنا ہے؟
صحیح حدیث میں درود ابراہیمی کا ذکر آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مختصر جو ہے اگر آپ درود بھیجنا چاہتے ہیں وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سخت ترین وعید آئی ہے ایسے انسان کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، ایسا انسان بخیل انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو فرشتے اس درود کو میرے پاس لے آتے ہیں اور آپ کا نام لیتے ہیں جس نے درود پڑھا ہوتا ہے، فلاں شخص نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے کہے درود پڑھیں، اور سلام کیا ہے قرآن مجید میں جیسے آیا ہے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سلام سکھلایا نماز میں، التحیات جو ہے وہ ہمیں سکھلایا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ تو اس پوری آیت سے جو ہے درود پڑھنے کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی کیا ہے واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تم دعائیں کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین والوں کو بھی حکم دیا، جو زمین میں رہنے والے لوگ ہیں تمام کو حکم دیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہمیں چاہیے اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مسنون جو ہے درود پڑھیں، شرکیہ درود سے اپنے آپ کو بچائیں، جو شرک پر جو ہے مبنی درود ہوں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔